فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، مولا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ آپ کی بارگاہ میں اس دن کے عشرے میں جس عنوان کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ امام حسین علیہ السلام کے وہ کلمات ہیں جو آپ نے مدینے سے سرزمین مکہ تک اور مکے سے سرزمین کربلا تک بیان فرمائے ہیں، اور انہی کلمات سے اور انہی حضرت کی گفتگو سے ہم قیام کربلا کو سمجھ سکتے ہیں، اور کربلا سے ایک اٹیچمنٹ، ایک وابستگی جو پیدا کر سکتے ہیں کہ ہماری روح کربلا سے وابستہ ہو جائے۔ کبھی کبھار کربلا صرف انسان کی زبان تک ہوتی ہے، تو اگر کربلا زبان تک ہو تو وقت امتحان انسان کربلائیوں کی صف میں نہیں ہوتا، لیکن اگر کربلا کسی کی روح میں بس جائے تو پھر اس کے بعد سر جدا ہو جاتا ہے، کربلا جدا نہیں ہوتی۔ یہی پوری کوشش کیا جائے کہ کربلا ہمارے کردار میں آ جائے، کربلا ہماری روح میں آ جائے۔ ہوتا ہے کبھی ظاہر سے متصل ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھار ہم لوگ امام بارگاہوں میں ہوتے ہیں، تبرکات کے سامنے ہوتے ہیں، یعنی علم کے سامنے ہوتے ہیں، تعزیے کے سامنے ہوتے ہیں، ایک حالت عجیب ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی امام بارگاہ کے باہر گئے ساری چیزیں فراموش کر دیتے ہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ یہاں ظاہر سے ظاہر وابستہ ہے۔ اگر ظاہر سے ظاہر وابستہ نہ ہو بلکہ روح سے روح وابستہ ہو جائے
تو انسان گھر میں بھی کربلا نہیں چھوڑتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی کسی نے امام معصوم سے آ کر پوچھا، یہ ساری بیماریاں امام معصوم کے زمانے میں بھی تھیں۔ کسی نے معصوم سے آ کر پوچھا، مولا جب تک آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں عجیب نورانیت ہوتی ہے، عجیب میرا وجود پر نور ہوتا ہے، عجیب حالت ہوتی ہے، یعنی کل ملا کر میں خدا کا صحیح بندہ بن جاتا ہوں۔ یہاں آپ کی بارگاہ سے دور ہوا وہ کیفیت، وہ نورانیت، وہ معنویت میرے وجود سے خیر آباد ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا وابستہ ہو جاؤ روح سے۔ تو وہ فرما رہے ہیں یعنی یہ بہت اہم مرحلہ ہے، خدا کی قسم، چونکہ آپ سب جانتے ہیں اگر ہم کربلا کی روح سے وابستہ نہیں ہوئے تو یاد رکھیے گا شیطان ہر لمحہ انسانوں پہ کوشش کرتا۔ کوئی معمولی مرحلہ نہیں، آپ جس دنیا امتحان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ کہ بڑی آسانیاں ہیں، نہیں میرے دوستو عزیزو، اس دنیا فانی کے اندر ایک شیطان ہے جو ہر لمحہ آپ کی طاق میں لگا ہوا ہے کہ کب آپ سے دین کا سرمایہ۔ میں آیت اللہ مرشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے شاید نام سنا ہو، ایران میں شہر قم میں بہت بڑی لائبریری ہے، شاید اس سے بڑی لائبریری ابھی جدید لائبریری مولا امام رضا کے حرم میں بنی ہے۔ اس سے پہلے سب سے بڑی لائبریری پورے ایران میں آغا مرشی نجفی کی لائبریری تھی، اور ان تمام کتابوں کو معلوم انہوں نے کیسے اکٹھا کیا تھا، اجارے کی نماز، اجارے کے روزے رکھ کر ان کتابوں کو خریدتے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں کتاب موجود ہے۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس لائبریری میں جا کر کتابیں پڑھتے ہیں، اور اس قدر حسینی اور اس قدر مولائی تھے کہ آپ نے وصیت کیا تھا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے امامے کا ایک سرا منبر امام حسین سے باندھ دینا اور پھر رخصتی امام حسین پڑھنا۔ 2 مہینہ 8 دن تک سیاہ لباس پہنتے تھے۔ یہ ان کے وصیت نامے میں، اگر آپ کو قم جانا ہوگا تو دیکھیے گا وہاں ان کا وصیت نامہ لکھا ہوا۔ اس وصیت نامے میں لکھتے ہیں میرے اس کالے لباس کو میرے ساتھ دفن کرنا، میرے اس رومال کو میرے ساتھ دفن کرنا، چونکہ اس رومال میں اشک عزا میں نے جمع کر رکھے۔ یہ ذات ہے مرحوم آیت اللہ مرشی نجفی کی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں خطرہ کس قدر خطرہ ہے، کہتے ہیں جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں اللہ کو 14 معصومین کا واسطہ دے کر نکلتا ہوں کہ میرے اللہ جب میں گھر لوٹ کر آؤں تو ایمان کے ساتھ آؤں۔ خطرہ محسوس کریے گا۔ کبھی کبھار ہم لوگ اپنے آپ سے بہت بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم تو ایسے ہی مومن رہیں گے۔ آغا مرشی نجفی اس پائے کے عالم فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں اللہ کو 14 معصومین کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے اللہ جب میں گھر لوٹ کر آؤں تو ابھی ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں، گھر لوٹوں تو ایمان کے ساتھ لوٹوں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہاں جاتے تھے یہ؟ ہماری طرح تو نہیں روڈ پر، سڑکوں پر، چوراہوں پہ بیٹھتے تھے۔ ان کا جانا کہاں ہوتا تھا؟ مسجد میں جا رہے ہیں، حرم معصومہ قم میں جا رہے ہیں، درس و تدریس کر رہے ہیں، فضائل مولا بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہیں سمجھتے کہ کب اسی منبر پہ بیٹھے بیٹھے یہ غرور آ جائے کہ میں کچھ بڑا ہو چکا ہوں، بس وہی سمجھنا شیطان نے تم پر حملہ کر دیا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ خطرہ ہر لمحہ جب ان حضرات کو ہے تو ہم جیسے انسانوں کی کیا بات کیا جائے۔ لہٰذا وابستہ ہوئیے، کس سے؟ روح کربلا سے وابستہ ہوئیے۔ یہی وہ کہف الحسین ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ غار کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جو آپ کو محفوظ کر لے، یعنی اصحاب غار ہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب اگر آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھیں تو آیا کہف الورا، مخلوقات عالم کے لیے آپ غار ہیں، یعنی جب شیطانی درندے
حملہ کریں تو اس وقت اگر انسان اس کہف الورا میں آ جائے تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بہت اہم مرحلہ ہے میرے دوستو عزیزو، جہاں میں روح کربلا سے وابستہ ہونا پڑے گا. روح کربلا سے کس طرح وابستہ ہوں؟ جب ہم کلام سرکار سید الشہداء میں غور کریں گے. وہ کلام جس کی کل میں نے ابتدا کیا تھا، فقط ترجمہ کر کے چھوڑ دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ آج آپ کی خدمت میں اس کلام سرکار سید الشہداء کی تھوڑی سی وضاحت بیان کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت نے وصیت لکھی. کسے لکھی؟ اپنے بھائی محمد حنفیہ کو. وہ پوری وصیت موجود ہے مقاتل کی کتاب میں. ابتدا یہاں سے ہوتی: ہاوا ما اوسی بہل حسین الی اخی محمد. یہ وصیت ہے جو حسین ابن علی اپنے بھائی محمد کے لیے کر رہے ہیں. کون؟ المعروف بابن الحنفیہ. محمد جناب محمد حنفیہ کا نام ہے. ابن حنفیہ سے مشہور ہیں، وگرنہ نام آپ کا محمد ہے. کا مشہور ہے کس سے؟ ابن الحنفیہ سے. اب وہ ایک الگ مرحلہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت کی وصیت یہاں سے شروع ہوتی ہے: ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. حسین گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پھر اس کے بعد وَيَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد خدا کے رسول ہیں. وَجَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدَ الْحَقِّ. اور وہ پیغمبر آئے ہیں حق کے ہمراہ، حق کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں. یہ حضرت کا وصیت نامہ ہے. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ. حسین گواہی دیتا ہے کہ قیامت کی گھڑی حق ہے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ. جنت بھی حق ہے، نار بھی حق ہے. اور پھر یہاں کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَأَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. اور اللہ ان تمام لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں سو رہے ہوں گے. آپ دیکھیں پورا دین اس وصیت نامے میں موجود ہے. سرکار سید الشہداء توحید بیان کر رہے ہیں، نبوت بیان کر رہے ہیں، قیامت بیان کر رہے ہیں. اب آپ پوچھیں امامت کہاں ہے؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جب نبوت بیان کی جائے وہیں پر امامت ہے. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح، چونکہ نبوت کے استمرار ہی کا نام امامت ہے. حضرت پوری توحید کو بیان کر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. قیامت آئے گی، اس میں شک نہ کرنا. تو وہ جو فرما رہے ہیں. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ. جنت بھی حق ہے، نار بھی حق ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جائیے. یہ وصیت نامہ حضرت کا کس سن میں آیا؟ جہاں پر ایک آواز شام سے اٹھی تھی فلا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی قرآن ہے. لعبت ہاشم بالملک. ہاشم نے ملک کے ساتھ یعنی بنی ہاشم نے سلطنت لینے کے لیے، اقتدار لینے کے لیے ایک ڈھونگ رچا تھا. وگرنہ نہ قرآن ہے، نہ توحید ہے، نہ قیامت ہے. وہاں حسین کھڑے ہوئے، نہیں نہیں تو بھی جھوٹا، تیرے آبا و اجداد بھی جھوٹے. وحدانیت بھی ہے، خدا بھی ہے، قیامت بھی ہے، قرآن بھی ہے. تو وجہ فرما رہے ہیں نہیں، مرحلے کو سمجھیے گا وصیت کو کس انداز میں. وہ شام سے جو آواز اٹھی ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. ہاشم کی اولاد نے ڈھونگ رچا تھا. اب یہاں کوئی ہو جو اٹھ کر جواب دے نہیں
हुसैनी, तू झूठा, तेरे आबा व अजदाद झूठे। अगर इन दोनों फिक्रों को मिला के कभी समझिएगा तो हदीस हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन समझ में आएगी। जो फरमा रहे हैं, अगर इस हदीस को यूं नहीं देखिएगा, हदीस हुसैन, पहला फिक्रा तो बड़ा आसान है ना, हुसैन मुझसे है, लेकिन मरहला आकर जो रुकता है कि एक नाना अपने नवासे से कैसे होगा, वह अना मिनल हुसैन। और पैगंबर न जज्बात में बातें करते हैं न लफ्फाजियां करते हैं, तो वो जो फरमा रहे हैं इनकी जबान पर तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा का पहरा, अगर कुछ कहें तो मर्जी खुदा के खिलाफ नहीं है, और पैगंबर जैसा बलीग भी कोई नहीं है। या रसूल अल्लाह, इतना तो हम भी समझते हैं कि नाना से नवासा होता है, लेकिन नवासे से नाना हो ये तो नहीं समझ में आता। अजब नहीं, पैगंबर जवाब देंगे, मेरी हयात को तुम मेरे जिस्म में ना देखो, हुसैन का, अब जब मेरा दीन हुसैन से जिंदा होगा तो मोहम्मद भी हुसैन से होगा। तो जो फरमा रहे हैं नहीं, मोहम्मद भी हुसैन से होगा, चूंकि मेरा दीन हुसैन से, मेरी रूह का नाम मेरा दीन है। तो वो जो फरमा, अब यहाँ के बाद वो हसीन जुमला मेरा दिल चाहता है, उमूमन लोग कह देते हैं हदीस है, मैंने जहाँ तक चेक किया हदीस नहीं है, लेकिन जुमला बड़ा हसीन है, अल इस्लामो मोहम्मदियुल वजूद वह हुसैनीयुल बका। चूंकि बाज़ औक़ात बाज़ अल्फाज अरबी में आ जाते हैं तो लोगों को लगता है हदीस है, लेकिन लिया गया है हदीसी से। तो वो जो फरमा रहे यानी यही हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन को मिलाइए, अल इस्लामो मोहम्मदियुल वजूद व हुसैनीयुल बका, इस्लाम को वजूद बख्शा मोहम्मद ने, इस्लाम को बाकी रखा हुसैन ने। तो ये फरमा रहे नहीं, इस्लाम को वजूद किसने बख्शा, मोहम्मद ने, इस्लाम को बाकी किसने रखा, हुसैन ने। यानी हुसैन ने इस्लाम को बाकी रख के आदम को बाकी रखा, नूह को बाकी रखा, तमाम औलिया अगर आज बाकी हैं तो हुसैन की मेहनत है और हुसैन का ईसार है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, आवाज़ बुलंद पंजतनी सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल इस्लाम मोहम्मदियुल वजूद व हुसैनीयुल बका। यही अगर इंसान समझ जाए ना कि इस्लाम फैला है मोहम्मद से, इस्लाम बचा है हुसैन से, और अगर आप इस कदर आमादा हैं तो एक जुमला कहूँ, इस्लाम बाकी है हुसैन से, यानी जुमलों को बदलो, यानी इस्लाम बाकी है करबला से और करबला बाकी है ज़ैनब से। बात बात है, और करबला बाकी है ज़ैनब से। सिलसिले को सिलसिले से तो मिलाई को वजूद पैगंबर ने दिया, इस्लाम को बचाया हुसैन ने। खूब हुसैन को पूरे आलम तक जिसने पहुंचाया उसका नाम सानिए ज़हरा है। कोई मामूली मरहला नहीं है, कोई यूं ही शरीकतुल हुसैन नहीं बनता। बात आ गई बीबी की तो मैं अर्ज कर दूं, कोई यूं ही नायबतुल हुसैन नहीं बनता, किसी को यूं ही शरीकतुल हुसैन नहीं कहते, और जुमला कहूँ किसी को यूं ही सानिए ज़हरा नहीं कहते। तो वजह फरमा रहे मामूली मरहला थोड़ी नहीं, अलकाब सानिए ज़हरा आप किसी को कह दो, नायबतुल हुसैन किसी को आप कह दो, शरीकतुल हुसैन किसी को कहा, हाँ हाँ इस जात का हक बनता है, चूंकि अगर ज़ैनब न हो तो करबला दश्त था, मिट जाता। ज़ैनब ने कहा
بھائی کا خون بہا ہے تو اس خون کو پورے عالم میں اگر میں نے نہیں پہنچایا تو میں علی کی بیٹی نہیں. تو یہ فرما رہے ہیں میں پہنچاؤں گی اور خدا کی قسم نہ پہنچایا صرف بلکہ خدا بات میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا, مجھے جہاں تک جانا تھا, لیکن بی بی نے معلوم ہے عجیب مرحلہ ہے, خدا کی قسم کوئی آ کر علی کی بیٹی کے یقین کو دیکھے, کوئی آ کر علی کی بیٹی کی شجاعت کو دیکھے, کس کی مجال ہے جو سن 61 ہجری میں جس کے بھائی کا سر نوک نیزہ پر ہو. آپ غور کریے گا کبھی منظر کو, جس کے بھائی کا سر نوک نیزہ پہ ہو, جو خود اسیر ہو, ایک مرد جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, وہاں پر کس کی مجال ہے آ کر وقت کے حاکم کو, جس کے کان نے ذل الہی بادشاہ نام نہیں لیتا کوئی, تو مجھے فرمایا نہیں, اور کتنے القاب لگا دوں کم لگتا ہے کہ کب سر تن پہ نہ رہے. ایسے دربار میں کوئی شجاع اٹھے اور اسے اونت کی مستیوں میں گنگ ہے, ایک مرتبہ زینب کہیں یبن طلقا, اے آزاد کر دے کے بیٹے, یہ فقط علی کی بیٹی کر سکتی ہے, اے آزاد کر. یہ معمولی جملہ نہیں ہے, پوری تاریخ دہرا دیا زینب نے کہ اسلام سے تمہارا تعلق کیا ہے, اسلام سے ہمارا تعلق کیا. اور وہاں پر آ کر بی بی نے کربلا کے باقی رہنے کے, آپ دیکھیں نا آدمی ظاہر تو دیکھتا ہے نا بھائی یہ مشن کب تک چلے گا, ظاہر دیکھیے تو کربلا کے دشت میں لاشوں کو پامال کر دیا گیا ہے, آپ کو اسیر بنایا گیا ہے. اگر ظواہر کو دیکھا جائے تو اندازہ نہیں لگتا کہ کربلا 1400 سال بعد بھی منائی جائے گی, لیکن یہ تو عام آنکھیں ہوئی نا, یہ عالم غیر معلمہ کی آنکھ نہیں ہے. ہماری آنکھیں دیکھیں تو سمجھے یہ دشت میں جو لاشیں پڑے ہیں ان کا ذکر کہاں رہے گا, لیکن جو آنکھ عالم غیر معلمہ کی ہو وہ دربار میں کہتی ہے کد قیدک وسیاسایک فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا. جتنی طاقت ہو یزید تجھ میں لگا دے, لیکن خدا کی قسم نہ ہمارا ذکر مٹا تھا, نہ مٹا ہے, نہ مٹے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. فواللہ لا تمیت ذکرنا ولا تمیت وحینا. نہ وہ وحی, بھائی نے کیا جواب دیا تھا جب تم نے کہا فلا خبر جاء ولا وحی نزل, تو بھائی نے جواب دیا. اب اس جواب کو شام کے کانوں تک تو پہنچانا تھا نا, قریب سے سن کے دیکھ. ولا تمیت وحینا, دربار یزید سے وحی کا انکار ہوا. اسی دربار میں آ کر زینب نے وحی کے باقی رہنے کی سند دیا. ولا تمیت وحینا, کیسی باتیں کرتا ہے, ہمارے سر کاٹ کر تو یہ سمجھتا ہے, توجہ فرمائیے گا, ہمارے سر کاٹ کر تو یہ سمجھتا ہے ہمارا ذکر مٹ جائے گا, محدود ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. وہ اوروں کے ذکر ہوتے ہیں جو تخت و تاج کے محتاج ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, نہیں, ہمارا ذکر نہ تخت کا محتاج ہے نہ تاج کا محتاج ہے. ہمارا ذکر چونکہ ذکر اللہ سے مل چکا ہے اور اللہ بے نیاز ہے, تو ہمارا بھی ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے, یہ بے نیاز کا ذکر ہوگا. ہمارے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر کہاں سمجھا, ہم نے تو اپنے ذکر کو ذکر اللہ میں فنا کر دیا نا, تو پھر ہمارے ذکر کو کیسے ختم کرو گے. شیطانی تمام طاقتیں لگ جائیں لیکن ہمارا ذکر ختم ہو جائے. لہذا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, حسین ابن علی نے کیا کہا, نہیں خبر بھی آئی ہے, وحی بھی آئی ہے, قیامت بھی ہے, سب کچھ ہے. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں, اب یہ جملے واقعاً اگر وقت ہو
تو انسان ایک ایک جگہ تھوڑی تھوڑی دیر رکتا چلا جائے مولا کے کلام میں، تھوڑا سے تأمل اور تھوڑا سے تدبر اور تھوڑا سے فکر کرے کہ حضرت کہاں کے لیے جملے ارشاد فرما رہے۔ اس کے بعد حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں دیکھیں یہاں تک آئے مرحلہ کی وصیت فرمائی، یشہدو گواہی دیتا ہے حسین، گواہی دیتا ہے حسین کہ میرے نانا حق پر تھے، میرے نانا جو دین لے کر آئے تھے وہ حق پر تھے، قیامت حق ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے، تمام چیزیں یہ حق ہے۔ اب اس کے بعد حضرت فرماتے میں کیوں نکلا ہوں؟ تو جو فوراً وصیت نامے میں لہجہ بدلا، وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا غَالِمًا۔ پہلے کلیئر کر دوں، جو بعد میں بکے ہوئے قلم آئیں گے نا اور کہیں گے اقتدار کی جنگ تھی، تو یاد رکھنا جس کے دست ایمان پر پوری کائنات چلتی ہو وہ اقتدار کی جنگ نہیں کرتا۔ بات واضح نہیں، اقتدار کی جنگ حسین کریں گے جس کی بہن، اگر اب ذکر آ گیا تو بار بار مجھے شہزادی یاد آ رہی، جس کی بہن کی ولایت یہ ہو فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا، اگر ہاتھوں سے اشارہ کر دے تو جو فرما رہے ہیں تو انسان کیا جانور سر ہلانا بھول جائے۔ یہ مقتل کا جملہ ہے، فَسَكَنَتِ الْأَجْوَاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا فَسَكَنَتِ الْأَجْوَاسِ، اشارہ کیا ہے، گھنٹیوں کی آوازیں بھی بند ہو گئی۔ جہاں زینب کا اختیار یہ ہو تو پھر حسین کے اختیار کو سوچو۔ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، جنگ اقدار کی ہے، جنگ ویلوز کی ہے، جنگ انسانیت اور بشریت کو بچانے کی جنگ ہے۔ اب وہاں شہزادی کیا فرماتی ہیں؟ مولا کیا فرمائیں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، شر پھیلانے کے لیے نہیں نکلا ہوں، ظلم و فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ انما خرجتو، یہ کس جملے پہ توجہ فرمائے گا، معصوم کا کلام اسی لیے عرض کروں چونکہ میری زبان گنہگار ہے لیکن کلام تو کلام معصوم ہے۔ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ امت جد کی اصلاح ہو سکے۔ اب یہاں تھوڑی دیر تک آپ میرے ساتھ رہیے جہاں تک وقت نے ساتھ دیا۔ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ بہت جملہ بار بار ہمارے ہاں ایام اعظام میں جملہ پڑھا جاتا ہے، اصلاح کا معنی کیا ہے، اصلاح کہتے کسے ہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر جگہ ایک صلوات پڑھے محمد ہر میدان میں ہر جگہ پر اصلاح کا ایک الگ معنی ہوتا ہے۔ اصلاح، آپ شعرا تشریف فرمائیں، شعر کی بھی اصلاح ہوتی ہے، وہاں اصلاح کا ایک الگ معنی ہوتا ہے۔ اگر بحر میں نہ ہو تو استاد اصلاح فرماتے ہیں، اسے بحر میں کر دیتے ہیں۔ بعض جملے مقدم و مؤخر ہوں، بعض جملے متناسب نہ ہوں، بعض مفاہیم متناسب نہ ہوں، تو یہ استاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ وہاں اصلاح کا معنی تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیل لیجئے، ہتھوڑی لیجئے، نہیں، ہر میدان میں اصلاح کا معنی الگ ہے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، شاید یہ حدیث میں کسی طرح آپ تک واضح کر سکوں۔ شعر کے میدان میں اصلاح کا معنی الگ ہے کہ وہاں پر الفاظ کی ترتیب بدل دیجئے، متناسب الفاظ لے آئیے، بحر میں نہ ہو تو بحر میں کر دیجئے تو آپ نے اصلاح کر دیا۔ اسی طرح مکان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، یہاں اصلاح کا معنی الگ ہے۔ بعض پیلر جو کمزور ہو جاتے ہیں ہم انہیں مستری اور انجینئر کی مدد سے اس کو قوی کرتے ہیں، یہ مکان کی اصلاح ہو گئی۔ چھتیں اگر چونے لگتی ہے تو وہاں پہ بھی یہ بھی اصلاح ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں گاڑیوں کی اپنی ایک اصلاح ہوتی ہے، اگر گاڑیاں خراب ہو جائیں، دھواں زیادہ دینے لگے، آواز، وہاں سب کے لیے عربی میں اصلاح کا لفظ آتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہر میدان میں اصلاح کا اس کا جو متناسب معنی ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار رشتوں کی اصلاح کی جاتی ہے، وہ جو رشتوں میں تلخیاں آتی ہے وہاں پہ بھی اصلاح کا اپنا معنی ہے۔ دو بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، لیکن رشتوں میں اصلاح نہیں ہے، رشتے معیوب ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے سے کافی دور ہو چکے ہیں، اب یہاں پہ بھی ضرورت اصلاح کیا جائے۔ اور کبھی کبھار ایک پورے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے،
بس گاڑیوں کی اصلاح ہوتی ہے، اشعار کی اصلاح ہوتی ہے، گھروں کی اصلاح ہوتی ہے، معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح ہوتی ہے. لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز بریکٹ میں عرض کروں. مصلحین جو ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے جو آتے ہیں، اصلاح کا دم بھرتے ہیں، یہ ہمیشہ سچے لوگ نہیں ہوتے. پتہ بات واضح نہیں واضح ہوئی. مصلحین جو ہے ہمیشہ سچے نہیں ہوتے. بعضوں کا نعرہ اصلاح ہوتا ہے اور کام سب سے بڑا فساد کا ہوتا ہے. پتہ بات واضح. وہ نعرے ہمیشہ میں اپنی طرف سے نہیں کروں. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے، ان منافقین سے، کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم کہاں فساد پھیلا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کہہ رہے ہیں. قرآن کہتے نہیں، یہ نعرہ اصلاح ہے فساد. توجہ فرمانے. لہذا کبھی کبھار اصلاحی مجلس پڑھ کے بھی فساد پھیلایا جاتا ہے. توجہ فرمانے. دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم تو بھائی اصلاحی مجلس پڑھتے ہیں. یہ آپ کی اصلاح آپ کو مبارک ہو، آپ اسے پیک کر کے کہیں پہ رکھیے. یہ اصلاح نہیں چاہیے جہاں پر قوم میں فساد ہے، جہاں قوم میں انتشار ہے. تو جو فرمایا میں جس مرحلے تک آپ کو لے جانا جو پورے ایام اعظم میں کلپس آئیں گی، پورے ایام اعظم میں قانونی مسئلے ہیں. کس چیز کے مسئلے ہیں؟ آپ کے عمل سے اگر فساد ہو قوم میں تو آپ مسئلے نہیں ہو، مفسد ہو. اب آپ کی زبان سے لفظ اصلاح نکلے تو ہم کیا کریں؟ قرآن تو کہتا ہی ہے. یہ کب کوئی آپ نے سنا کسی فساد پھیلانے والے نے کہا ہو کہ ہم فساد پھیلانے آئے ہیں؟ کبھی مجھے پوری تاریخ بتائیے کبھی کسی فساد پھیلانے والے سے سنا ہے کہ وہ کہیں نہیں ہم فساد برپا کرنا چاہتے؟ نہیں. ہر فسادی کا نعرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مصلح بن کر آتا ہے. یہ تو حسینیوں کی بصیرت بتاتی ہے، مصلح کو پہچانے، مفسد کو پہچانے. تو یہ فرمانے یہ تو آپ کا انداز بصیرت ہوگا نا، آپ پہچانو مصلح کون ہے، مفسد کون ہے. وگرنہ قرآن نے تو کہہ دیا ہے کہ ہوشیار رہنا. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح پھیلانے والے ہیں. یہ ایک مرحلہ ہے جو آپ کو سمجھنا تھا. دوسرا مرحلہ جو سچ میں مصلحین ہیں ان کو مشورہ ہے. اصلاح کرنے کے لیے آپ کے دل کے اندر ہمدردی ضروری ہے. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی. اگر اصلاح کرنا چاہتے ہو، مصلح ہمدرد جامعہ ہوتا ہے. سب سے بڑا کائنات کا مصلح کون ہے؟ مجھے انصاف سے بتاؤ. پیغمبر اکرم سے بڑا نام کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں. سب سے بڑا کائنات بشریت میں جو مصلح ہے اس کا نام پیغمبر ہے. اور پیغمبر کے بارے میں خدا کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مصلح تانا نہیں دیتا ہے، مصلح کا کام رحمت کو عام کرنا ہوتا ہے. بات واضح نہیں واضح ہوئی. مصلح پیغمبر سے بڑے کوئی مصلح ہے؟ پیغمبر کے بارے میں قرآن کے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اس کے بعد قرآن خود پیغمبر کو فرماتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے میرے رسول، اگر آپ سخت دل ہوتے نا تو یہ اتنا مجمع آپ کے پاس نہیں ہوتا. بات کی ہے وہ جو توہین پیغمبر باب یہ منکرین محمدانیت اس کی طرف آ رہی ہے تو توہین پیغمبر کرتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں لیکن پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ پیغمبر کی ذات کا نام یہ ہے کہ پیغمبر نرم دل ہے. بس یہ دو مرحلے ہو گئے. اصلاح کیجئے، نعرہ نہ بلند کیجئے، صحیح معنوں میں اصلاح کیجئے. مصلح ہو تو تانا دینا چھوڑو، رحمت کا آئینہ بن کر آؤ. یہ مصلحین کی وہ پہچان ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اب یہ کنڈیشن ہو تو لوٹ کر آ جائیے جہاں تک ہم لوگ تھے. امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نکلا ہوں تاکہ امت جد کی اصلاح کر سکوں. اب آج کے مصلحین کو ملائیے اور سرکار سید الشہداء کے کردار کو ملائیے.
سرکار سید الشہداء کے اصلاح کا طریقہ کیا ہے اور مجھ جیسے جاہل کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو کمپیر کرنا پڑے گا نا. سرکار سید الشہداء کا اصلاح کا منظر کیا ہے؟ خود میں نے اس حدیث کو مولا کی نقل کیا جو ولید کے دربار میں دیا. حضرت نے کیا فرمایا؟ یعنی باقاعدہ لاجیکل بات کیا نا. انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحبت الرحمہ ومختلف الملائکہ بنا یختم و بنا یفتح. وہ جس کی بیعت مانگ رہے ہو شاید سرکار سید الشہداء نکلے ہیں اصلاح کے لیے. اب یہاں پر آج ہی تھوڑی دیر کے لیے واقعا وقت نہیں ہے. اصلاح کے معنی کو تھوڑا اور غور کریے کے مرحلے میں. اصلاح حسینی مجلس میں نے عرض کیا نا, ہم نے کون سی یونیورسٹی اور کالج میں ہم دین سیکھنے گئے, ہم نے جو کچھ سیکھا اسی فرش مجلس سے سیکھا ہے. تو آپ آؤ اگر اصلاح کے معنی کو دیکھو نا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں خدا کی قسم, جس کا امام اصلاح امت کے لیے نکلے اس کا غلام دو پڑوسیوں میں صلح کرانے کے لیے نہیں نکلتا. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی. امام اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہے. مجھ جیسا غلام کہتا ان کا میٹر وہ جانے, مجھ سے کیا مطلب. یہ تو ہوتا ہے نا. دیکھیے تو وہ جو فرمائیے ہم کس مرحلے میں, دیکھیے میں بہت آسانی سے نہیں گزر پاتا. جب حدیث آ جاتی ہے تو ہم میری مجبوری ہو جاتی کہ مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں مولا کہ میں حسینی ہوں. حضرت نکلے اصلاح امت کے لیے, خود مجھے محرم میں طے کرنا ہے. میں بھی بعض رشتوں میں جو کڑواہٹ آ گئی ہے, بعض لوگوں میں جو دوریاں آ گئی ہیں, میں کچھ کروں کہ ان لوگوں کے اندر اصلاح کروں, ان لوگوں کے رشتوں کو صحیح کروں, ان کے درمیان صلح کروں. نہ یہ کہ اگر اب تک آدھا کلومیٹر دور تھے تو میں جاؤں کچھ ایسا کروں کہ شہر بدل دیں. تو جو فرمانے آپ مرحلے کو دیکھیے گا, تھوڑا سا اگر تعلقات خراب ہوئے وہاں حسینی کا کردار کیا ہونا چاہیے. یہ تعلقات ایک مومن کے دوسرے مومن سے خراب, میں کیا کروں, میری ذمہ داری کیا ہے کہ ان کو قریب کروں یا ان کو دور کروں. یہی میری زندگی کا فیصلہ ہوگا کہ میں کر کیا رہا ہوں, قربت بڑھا رہا ہوں یا دشمنی بڑھا رہا ہوں. اگر دو مومن کو قریب کروں تو حسینی, اگر دو مومنوں کو دور کروں تو قرآن کہتے ہیں یہ شیطان کا کام ہے. شیطان بغض و عداوت لاتا ہے لیکن مومن آپس میں ایک دوسرے کی نسبت محبت لاتے ہیں. تو یہ فرمانے نہیں, یہ بہت اہم مرحلہ ہے. میں حدیث آخری پڑھوں گا, آپ کی زحمت تمام کروں اور انشاءاللہ کل معنی کروں گا. من اصلح, عجیب حدیث ہے, خدا کی قسم عجیب حدیث ہے. حدیث ہے من اصلح بین اثنین, اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی صلح قائم کر دے. من اصلح بین اثنین, اب دیکھیے اس سے آسان ثواب کہیں ملنے والا نہیں ہے. من اصلح بین اثنین اصلح اللہ بینہ و بین, کر رہے ہیں ان کو ملا دیا. تمہارے اور اس کی خدا میرے اور اس مومن کے درمیان اتحاد کروائے گا. کہاں پر؟ قیامت میں. قیامت میں کون سا جھگڑا ہو, یہاں پہ بھی جھگڑا کرے. جو فرمانے بہت سے ہو ستایا کسی کو قیامت کے ایک مرحلے پر جس کا نام قرآن کہتا ہے مرصاد, دونوں کو لے جا کر وہاں کھڑا کر دیا جائے گا. مجھ سے کہا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ کا حق نکلتا ہے, آپ ان کا حق ادا کر کے جاؤ. اب میں ایک بات اور آسان کروں. دیکھیے کبھی کبھار ہوتا ہے جب پیسہ زیادہ ہو نا, یعنی بزنس چل رہا ہو, تو اگر 5-10 روپے یا 100 روپیہ کسی کو, جب آپ ٹوٹتے ہو نہیں چلتا ہے تو ایک ایک کو یاد کرتے ہو کہ 100 روپیہ ان کے پاس ہے, 150 ان کے پاس ہے, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو آدمی جانے دو, 500 ہے جانے دو. لیکن اگر ٹوٹا ہوں تو پھر 100 روپیہ یاد کرتا ہوں. اب آئیے مرصاد پر کھڑے ہو جائیے, وہاں اس بیچارے کی حالت خود خراب ہے, اس کے نام عمل کم ہے, مجھے روک لیا جائے گا, مولانا صاحب ان کا حق ادا کر کے جاؤ. یہاں دنیا میں اس کے حالات ٹھیک تھے, معافی مانگتا معاف کر دے گا, وہاں وہ خود بیچارہ بنا ہے. اچھا مولانا صاحب آئے ہیں, میری توہین کیا تھا, اللہ کہے گا حق ادا کرو. میں کو اللہ میرے پاس ہے کیا, کہ ان کے نیک عمل میں سے کچھ نکالو اور اس کے میں ڈالو. اب کوئی منع کرے گا؟ مجھے انصاف سے بتاؤ. جہاں پہلے سے غربت ہے
اور پھنسے مولانا صاحب نیرل کی مجلس کا ثواب دیجئے، تو یہ فرمایا نہیں اگر وہ بھی ثواب ملا مجھ جیسے ریاکار کو، نیرل کی مجلس کا ثواب دیجئے۔ اب میں وہاں پر کر تو کچھ نہیں سکتا، وہ بھی معاف کرے گا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جب برا وقت ہو تو 150 بھی کوئی چھوڑتا نہیں، اور اس مجلس کا ثواب چھوڑے گا کیسے؟ وہ کہے گا مولانا صاحب لائیے، اور دھیرے دھیرے میرے نام عمل میں نیکیاں اتنی کم ہیں کہ وہ تو ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ ہوگا کہ اور لوگ بھی بچے ہیں لائن میں کھڑے ہیں، ان کا بھی ادا کریے۔ اب نیکیاں کچھ نہیں بچی، کہا اچھا ان کے برے اعمال مولانا صاحب کی گٹھری میں ڈالو۔ تو جو فرمانا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ حال ہے میرا قیامت کے مقام مرصاد پر۔ اب آئیے حدیث کو سنیے۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر آج تم نے دو مومن کے درمیان صلح کرائی تو کل قیامت میں جب وہ مومن کھڑا ہوگا تو وہاں صلح کرانے کے لیے خدا آئے گا۔ نہیں پتہ نہیں بات وہاں صلح کرانے کے لیے خدا آئے گا۔ خدا کیسے صلح کرائے گا؟ ڈانٹے گا؟ نہیں، خدا تو یہ نہیں کرتا نا۔ خدا فضل و کرم، توجہ فرمائیے گا، فضل و کرم کی انتہا کا نام ہے۔ خدا کہے گا نہیں میرے اس بندے کو تم معاف کر دو، توجہ فرما رہے ہیں نہیں۔ اگر آپ نے کسی تو ادھار لیا ہو نا، کوئی ایک بڑا آدمی آ کر کے میں ضامن ہوں جانے دو، تو آپ کہیں گے اچھا ہوا یہ چلے گئے، اب جس سے لینا ہے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، اب تک اسے لینا تھا مجھ سے، اب جب خدا آیا تو اسے کہا مولانا صاحب جائیے، اب تو میرا رحیم خدا آ گیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ اثر ایک ہے من اصلح بین الناس فقد اصلح اللہ بین العباد وہذا الشخص۔ یہ مرحلہ ہے جو صلح کا، انشاءاللہ میں آگے کی مجلس آپ کی خدمت میں کل پڑھوں گا یہیں سے کہ اصلاح اور صلح کا مرحلہ یہ ہے۔ یہ مرحلہ حسین ابن علی کر کے نکل رہے ہیں۔ میں نے ایسا کیا حسین کی صلح کا مرحلہ الگ ہے، وہ انشاءاللہ اگر حیات ہے تو میں آگے تک آپ کو بتاؤں گا کہ حسین کس اصلاح کی بات کر رہے ہیں، حسین کس صلح کی بات کریں، امت میں وہ کون سی چینجنگ آ گئی، امت میں وہ کون سی تبدیلی آ گئی، امت میں وہ کون سی تحریف آ گئی، امت میں وہ کون سی بدعتیں رواج پا گئی ہیں کہ حسین دیکھ رہے ہیں اگر یہ بدعتیں اسی طرح رہیں تو نہ امت کو نماز بچا پائے گی، نہ روزہ بچا پائے گا، نہ حج بچا پائے گا۔ لہذا فرماتے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں اس اصلاح امت میں حسین کو کیا قربان کرنا پڑا۔ اللہ، پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آسان نہیں مدینہ چھوڑنا۔ آپ سب اذان کے بعد دعا کرتے مستقرا وقرارا، اے اللہ ہمیں بھی ہمارے نبی کے پہلو میں دفن کر۔ یہ آپ کی دعا ہے، حسین کی دعا کیا رہی ہوگی اللہ، لیکن اسی حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اور ایسا مرحلہ آتا گیا کہ مکے پہنچے، مکے سے نکلے اور کربلا پہنچے، اور کربلا میں یہ جو ایام ہے نا ارباب اعضاء، اپنے آنسوؤں کو روکیے مت، کیونکہ ان ایام میں حسین کی بہن زینب بڑی مضطر ہے، کیونکہ ہر طرف سے اشقیاء کا لشکر چلا آ رہا ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا سہمے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ایک ڈھارس ہے کہ بھیا عباس موجود ہے، یہی زینب کی ڈھارس کا نام ہے، لیکن بار بار اپنے بھیا حسین کی نسبت فکر مند ہے۔ اور جب یہ خیمے نصب کر دیے گئے نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے آ کر کہا بھیا یہ کون سی سرزمین ہے، بھیا جب سے آئی ہوں قرار نہیں آتا، بھیا اس زمین پہ نہ رکیے۔ بھیا وہ پشت خیمہ سے بار بار ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کربلا کے دشت میں زینب پہچانا نہیں، زینب پہچانا نہیں، اماں کی آواز ہے۔ جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے ماں نے اپنی ٹوٹی ہوئی تربت کو چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ ارباب اعضاء، خدا کے لیے 4 محرم ہے، آنسوؤں کو رکنے نہ دینا۔ مرحلہ کیا ہے معلوم ہے، زینب پہچانا نہیں، اماں ہیں۔ وقت گزرتا رہا، فقط ایک منظر آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ شب عاشور کا۔ معلوم ہے مرحلہ کیا آیا؟ نافع ابن ہلال خود راوی ہیں، کہتے عاشور کی شب تھی، میں نے دیکھا میرا مولا تنہا اس سمت جا رہا ہے جو مکہ
کا نافع ذرا اس وقت وہ شمالا کبھی دائیں دیکھے گا کبھی بائیں دیکھے گا. اجرکم اللہ خدا ان حوازوں پر اپنی رحمت نازل کر. معلوم ہے کیا مرحلہ ہوا؟ نافع کہتے ہیں میرے قدموں کی آہٹ میرے مولا نے محسوس کر لیا. کب کون ہو؟ میں نے کہا مولا میں نافع ابن ہلال ہوں. کا نافع آ گئے ہو تو آؤ. بس ارباب اعضاء اب حضرت ہے اور نافع ہیں. حضرت آتے ہیں بتاتے جاتے نافع وہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا میں دیکھ رہا ہوں. نافع وہاں میرا اکبر ایڑیاں رگڑتا ہوا شہید ہوگا. نافع وہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ ہاں میرے مولا میں دیکھ رہا ہوں. نافع وہاں میرا قاسم زین سے زمین پر آئے گا. ارے زندگی میں میرے لال کے جنازے کو پامال کیا جائے گا. آواز دے گا یا اماں ہو ادرکنی چچا مدد کو آؤ. لیکن نافع میں نہ پہنچ پاؤں گا. پھر اس کے بعد فرماتے نافع ارے وہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ کہاں مولا دیکھ رہا؟ کہاں وہاں میرے عباس کے شان قلموں کے ایک ایک جگہ بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد نافع کہتے میں دیکھ رہا تھا کہیں سے حضرت کنکری ہٹا رہے ہیں کہیں سے خار مغیرہ ہٹا رہے ہیں. میں تڑپ گیا. میں نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نافع تمہیں پتہ نہیں کل جب میرے اصحاب آئیں گے زین سے گریں گے میں نہیں چاہتا ارے ان کے جسم میں خار مغیرہ چبھے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے میرے آقا ارے اصحاب کا اتنا خیال جب آپ زین سے زمین پر آؤ گے آپ کا لاشا تیروں پہ معلق ہوگا. ایک ماں ہوگی جو عجیب منظر دیکھے گی. وہ جلت شمرو علی صدر الحسین حسین کے سینے پر شمر خود خنجر چلائے گا. ماں آواز دے گی ہائے میرا بیٹا قضائه وتسلیما لامرہ بارلہ عطیت الحق وصال محمد کے حق وصا. ہمیں جو بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بارلہ ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب صدا فرما. بارلہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. بارلہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بارلہ ہماری قوم کے بچوں کو جوانوں کو نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما. بارلہ ہم سب کی عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرما. بارلہ ہم سب کو حج بارلہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.